اے بھارت کے مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم نے یہ جو جہیز کے لین دین شروع کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے، محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم نے کہاں سے شروع کیا؟ تم جن برہمنوں کو آج کوس رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان برہمنوں کے کتنے ریت رواج جانے انجانے میں قبول کر لیے ہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں سچے مسلمان بنو، اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو، غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں۔ غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کا مطالبہ مت کرو، حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے، حرام۔ اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں، خدا کے لیے صاف کہہ دیجئے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے۔ میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے، تمہارے یہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا، ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے۔ تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، یہ احسان بہت ہے۔ مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ۔ ہم نے شادیوں کو بہت زیادہ مشکل کر دیا، بہت زیادہ مشکل کر دیا۔ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے باپ اپنے سر کے اوپر اس لڑکی کے بوجھ کو ایک پہاڑ کا بوجھ سمجھتا۔ 10 لاکھ روپیوں میں بھی آج کل بچی کی مناسب شادی نہیں ہو پا رہی ہے، رشتہ کوئی مناسب نہیں مل پا رہا ہے۔ جو بھی دولہا آتا ہے، جو بھی لڑکے والے آتے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے آتے ہیں۔ لڑکی کے گھر میں جو کچھ ہے وہ سب مل جائے، کپڑا بھی ملے، گاڑی بھی ملے، کیش بھی ملے، سونا بھی ملے، حتیٰ کہ انڈر ویئر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ معمولی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز کا بھی مطالبہ کرتے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا یہ لڑکا اپاہج ہے؟ کما نہیں سکتا آپ کا لڑکا، نوکری نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا، لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، بہرا ہے یا بھکاری ہے؟ بچیوں کی شادیاں رکنے کی اہم وجہ جہیز ہے، جہیز۔ یہ جہیز جو لڑکے والے لے رہے ہیں، یہ جہیز ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے۔ لڑکیوں پر ظلم کر کے جو جہیز لیا جا رہا ہے، جو جوڑا لڑکا پہن رہا ہے، وہ جہنم کا کپڑا پہن رہا ہے۔ ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں صرف جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ نکاح کو آسان کرو، سنت کو عام کرو، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جہیز کے مستحق نہیں ہیں۔ کس کے مستحق ہے؟ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ولیمہ کرنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ جہاں زکوٰۃ بٹ رہی وہاں جائیے، زکوٰۃ مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے، جہیز لینا ایسا ہے جیسے رشوت لینا۔ آپ جانتے ہیں پیسے دے کر جو کام کیا جاتا ہے اس کے رشوت کہتے ہیں۔ پیسے دیے بغیر جو کام نہیں ہوتا، سامان دیے بغیر جو کام نہیں ہوتا، اسے رشوت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو جہیز اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ان کا داماد ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، یا پھر کوئی لڑکی کے ماں باپ اپنے شوہر ان کے داماد کو جہیز اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ لڑکی کے ساس
اس کے سسر, اس کے نند وغیرہ اس سے اچھا برتاؤ کرے تو کان کھول کے سن لو, یہ رشوت ہے, یہ رشوت ہے, یہ رشوت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. اور رشوت کو جہیز کا نام دے دینے سے حرام چیز حلال نہیں بن سکتی. آپ کا دوست جہیز لیا, جہیز کی گاڑی لیا, پہلے یہ پڑھ کے سنو, کیا جب مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ یا جہیز سے ناتا توڑ دو یا مرد کہلانا چھوڑ دو.